بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، چونکہ یہ ایام امیر المومنین چل رہے ہیں، ان کی شہادت کے دن ہیں، تو انہی ایام کی مناسبت سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت اور اس شہادت کے لیے سازش کرنے والے لوگوں کا جو پس منظر تھا، اس پہ ایک مکمل ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ لیکن کچھ مومنین و مومنات کے سوالات تھے، کچھ باتیں جو تشنہ رہ گئی تھیں، تو ان کی وضاحت جو تو ذاتی طور پر مجھ سے رابطہ کر سکتے تھے انہیں میں نے ذاتی طور پر بھی وضاحت دے دی تھی، لیکن میرے ایک بھائی ہیں، میرے مومن بھائی اور بہت ہی محترم بھائی سجاد کاظمی، انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس کے لیے الگ سے ایک بے شک 5-10 منٹ کی ویڈیو ہو جائے، جو باتیں اس میں تشنہ رہ گئی ہیں ان کی وضاحت کر دیجیے، کیونکہ ویڈیو کا دورانیہ بہت لمبا ہونے کا ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے، تو اس لیے جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ اس میں بتا دی تھی۔ لیکن خصوصی طور پر سجاد کاظمی بھائی نے کہا کہ فقیر شام کا اس میں کیا کردار تھا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت اور اس کا جو سازش رچی گئی، کیا یہ صرف خارجیوں کی کارستانی تھی جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا؟ یعنی جو مکہ میں پلان بنا، نہروان کے بھگوڑوں نے بنایا، جس میں برق بن عبداللہ تمیمی نے کہا میں معاویہ کو قتل کروں گا، عمرو بن بکر تمیمی نے کہا میں ابن عاص کو قتل کروں گا، اور عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کرنے کی ذمہ داری لی۔ تو لوگوں کا کس کس کا کیا کردار تھا، تاریخی حوالے سنانے سے پہلے میں آپ کو حدیث رسول پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کا سر اپنی آغوش میں لے کر روتے ہیں۔ جب رسول اللہ امیر المومنین علیہ السلام کا سر اپنی گود میں رکھ کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے شہید کی تنہائی پر قربان، امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کینہ و دشمنی پر رو رہا ہوں جو اقوام کے دل میں ہے اور میرے بعد تمہارے لیے ظاہر کریں گے، اور یہ بدر و احد کی دشمنی ہے، سفینۃ البحار۔ اب تمام مومنین و مومنات جانتے ہیں کہ بدر میں کس کے آبا قتل ہوئے تھے، اور رسول اللہ کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ امیر المومنین کی شہادت میں شریک ہوں گے، سازش میں شریک ہوں گے۔ تو یہ ایک حدیث ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ کوئی بھی اس سازش سے، خصوصاً معاویہ تو بالکل بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں چونکہ ان دو لوگوں نے، برق بن عبداللہ تمیمی نے معاویہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی تھی، عمرو بن بکر تمیمی نے عمرو ابن عاص کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی تھی، تو مومنین کا یہ بھی سوال تھا کہ ان کا پھر کیا بنا؟ تو ہوا یہ کہ ان حکومتوں کی، کیونکہ ایک حکومت ہوتی ہے حجت خدا کی، ایک ہوتی ہے ظالم و جابر حکمران، جیسے کہ دنیا کے سارے حکمران۔ جو ظالم و جابر حکمران ہوتے ہیں ان کا ایک انٹیلیجنس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں یہ سارا کچھ کیسے ہوتا رہا۔ خصوصی طور پر کچھ لوگ جیسے کہ وہ قیس تھا حرامی، ان جیسے لوگوں کو پلانٹ کیا گیا تھا امیر المومنین علیہ السلام کی فوج میں۔ تو جب یہ عبد الرحمن ابن ملجم پہنچا وہاں کوفہ میں، تو کوفہ میں جا کے ایک تو اس نے وہاں کا ماحول دیکھ کے، امیر المومنین کے اصحاب با وفا کو دیکھ کے، ان کے بیٹوں کو دیکھ کے اس کا ارادہ کمزور پڑ گیا تھا، اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ اگر میں علی ابن ابی طالب کو شہید کروں گا تو میں کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسرا، جب قطامہ اس کی زندگی میں آ گئی، وہ قطام نامی عورت، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی کی سازش تھی، قطام کے پیچھے بھی ہاتھ تھا لوگوں کا، جنہوں نے اسے بھڑکایا ہوا تھا کہ تیرے
بھائیوں کے اور باپ کے قاتل امیر المومنین ہے۔ اس کے پیچھے بھی اشعث ابن قیس، یہ اشعث ابن قیس، اس نے بہت دشمنی کی، اس کے پورے خاندان میں۔ اگر آپ میری وہ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں یا تاریخ جو پڑھتے ہیں لوگ، انہیں پتہ ہے کہ ابن اشعث کا کیا کردار تھا کربلا میں، اور اس کا کیا کردار تھا جناب مسلم کی شہادت میں۔ تو یہ اشعث ابن قیس جو ہے، قطامہ کو اس نے تیار کیا تھا کہ تم اسے اپنے جال میں پھنساؤ، اور اشعث ابن قیس کو جب معاویہ کو اور ابن عاص کو پتہ چل گیا کہ اس طرح 3 بندے آ رہے ہیں، ایک نے علی کو شہید کرنے کی ذمہ داری لی ہے، 2 لوگ ہمارے قتل کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کی انٹیلیجنس نے ان کو سارا کچھ اتنا تک بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ 19 رمضان کو ہوگا۔ تینوں نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 19 رمضان کو ہم حملہ کریں گے۔ تو 19 رمضان کو معاویہ پہ جو بندہ حملہ کرنے گیا، برق بن عبداللہ تمیمی، وہ وہیں مسجد میں پکڑا گیا، ان لوگوں نے اسے وہیں پہ قتل کر دیا۔ اور عمرو بن عاص کا تو آپ سب جانتے ہیں وہ کتنا چال باز انسان تھا، وہ اس دن نماز پڑھانے گیا ہی نہیں مسجد، اس نے اپنی جگہ کسی اور بندے کی ڈیوٹی لگا دی۔ تو وہاں جب یہ عمرو بن بکر تمیمی پہنچا تو اسے بھی لوگوں نے پکڑ کر قتل کر دیا۔ اور ادھر اشعث بن قیس کے ذریعے معاویہ نے سارا جال بچھایا، قطامہ کو تیار کیا، اور قطامہ نے پھر عبد الرحمن کو وہ اپنا جو عورتوں کا ایک ہتھیار ہوتا ہے وہ استعمال کر کے، اور اس نے اپنا یہ حق مہر جو رکھا تھا اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے سر کی بھی فرمائش کی اس نے۔ تو یہ چیزیں ان کی وضاحت کرنا ضروری تھی۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث میں مبارک، رسول اللہ نے فرمایا، یا علی میں دیکھ رہا ہوں اس ماہ رمضان میں تیرا خون بہایا جائے گا، مجھے وہ بد نصیب اس وقت بھی نظر آ رہا ہے، آپ مصروف نماز ہیں، اور وہ ستون کی اوٹ سے نکل کر آپ پہ حملہ کر رہا ہے، آپ کی ریش مبارک خون سے رنگین ہو گئی ہے۔ الدمۃ الثاقبہ۔ مولا پر حملہ کرنے والے 2 لوگ تھے جنہیں یہ حملہ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ایک تو مین تو یہی تھا عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرا بندہ تھا شبیب بن بجرہ، یہ قبیلہ اشجع کا تھا اور کوفے میں ہی رہتا تھا۔ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کیا گیا سجدے کی حالت میں، تو اس نے اور عبد الرحمن ابن ملجم نے مل کر حملہ کیا تھا، اور روایت میں ہے کہ اس کی تلوار طاق کے اوپر جا کے لگی، اس کا وار قضا ہو گیا، اور عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار کا وار مولا کے سر پہ لگا۔ پھر مولا امیر المومنین راوی کہتا ہے کہ جب مولا نے کہا فزت ورب الکعبہ، اور مولا اس کی خاک مسجد کی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہے تھے، تو مولا نے فرمایا تھا کہ یہ بھاگنے نہ پائیں، تو کچھ لوگ ان دونوں کے پیچھے گئے، یہ بھاگ رہے تھے، تو اسے شبیب بن حجرہ کو ایک بندے نے پکڑ لیا، شبیب بن بجرہ کو اسے پکڑ لیا، اور وہ اس کے اوپر سوار ہو گیا، اس کی تلوار چھین لی۔ لیکن جب دوسرے لوگ بھاگ کے آئے تو اس بندے نے اس ڈر سے کہ تلوار تو میرے ہاتھ میں ہے، لوگ مجھے ہی قاتل امیر المومنین نہ سمجھ لیں، اس نے تلوار دور پھینک دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بھاگ کے گھر پہنچا تو اس کا چچا زاد بھائی جو کہ مومن تھا، اس نے وہ شور سن لیا تھا، ساری باتیں اس کو پتہ چل گئیں، تو اس نے پوچھا کہ تو امیر المومنین پہ حملہ کر کے آیا ہے؟ یہ نہ کہنا چاہتا تھا، لیکن مشیت خدا ایسی تھی کہ اس نے کہا ہاں میں نے کیا ہے۔ تو اسی وقت اس کے چچا زاد بھائی نے اسے قتل کر دیا، اور عبد الرحمن ابن ملجم کو قبیلہ ہمدان کا ایک مومن تھا جس نے پکڑا، اور پکڑ کر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اسے پیش کیا گیا۔ بہت سارے مومنین کہتے تھے کہ مولا آپ ہمیں دے دیں، ہم اس کے ٹکڑے کر دیں،
تو مولا نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ میرے بیٹے حسن کریں گے۔ راوی کہتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور مولا حسن و مولا حسین علیہ السلام آپ کو سپرد خاک کرنے کے بعد واپس آئے، تو مولا حسن علیہ السلام نے فیصلہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ ابن ملجم کو لایا جائے۔ جب اس کو مولا کے سامنے کھڑا کیا گیا تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو نے امیر المومنین کو شہید کر کے دین میں رخنہ ڈال دیا ہے۔ پھر مولا حسن علیہ السلام کے حکم سے اس حرام زادے کی گردن اڑا دی گئی۔ ام بیسم بنت اسود نخیہ یہ ایک مومنہ عورت ہے، اور اس نے مولا حسن علیہ السلام سے بہت زیادہ فرمائش کی، آرزو کی، درخواست کی کہ مولا آپ اس ملعون کا نجس مردہ جسم میرے حوالے کر دیں۔ اور حالانکہ معصوم نے کہا ہوا ہے کہ کوئی کسی انسان کو آگ کی سزا نہ دے، آگ کی سزا صرف خدا ہی دے سکتا ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام اس مومنہ نے کہا کہ میں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے اجازت لی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دی ہے خاص طور پر اس ملعون کے لیے۔ تو اس مومنہ نے اس کا یہ نجس جسم لے کر مولا حسن علیہ السلام سے اس کو جلا دیا۔ اس کے علاوہ مومنین و مومنات نے جس چیز کی بہت زیادہ فرمائش کی اس کی وضاحت کرنے کی کہ قبر امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں مختلف چیزیں کیوں ہیں، کہ کیا مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام نے جب نجف اشرف میں مولا کی قبر بنائی تو وہ واضح تھی، یا اس کو بعد میں کیوں اس پہ اختلاف ہوا تاریخ میں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث امام صادق علیہ السلام کی پہلے پیش کرتا ہوں۔ مولا صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے لیے 4 مختلف مقامات پر 4 قبور تیار کروائی جائیں تاکہ ادائے امیر المومنین یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن کو آپ کی قبر کا نشان نہ مل سکے۔ لیکن یہ اسی وقت کے لیے تھا کیونکہ اس وقت دشمنان امیر المومنین، ظاہر مولا بہتر جانتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا تھی۔ بہرحال اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے مولا کو وصیت کی تھی، مولا کے لیے 4 مختلف جگہ پہ قبور بنائی گئی، اور خصوصاً نجف اشرف علی قبر کا معصوم کہتے ہیں کہ اس وقت نشان مٹا دیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں جب حالات مختلف تھے تو مومنین نے معصوم سے ہی پوچھا کہ مولا کی قبر اثر کہاں پہ ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں، پھر وہ جو دوسرا واقعہ مشہور ہے وہ کتوں کے نہ جانے کا، وہ بھی آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ جناب محمد بن عمارہ انہوں نے روایت کیا کہ مجھے میرے باپ جابر بن یزید جوفی، یہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے راوی ہیں معصوم سے، بتایا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کو کس جگہ دفن کیا گیا؟ تو مولا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ غرین کی طرف، غرین یہ وہی مقام ہے نجف اشرف جہاں آج مومنین جاتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی جا کے زیارت کرتے ہیں۔ تو بعد کے آنے والے مومنین معصومین کے ساتھ بھی جا کے لوگوں نے اس جگہ پہ زیارت کی ہے، تو وہ جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ صرف جو غیر مومن لوگ ہیں وہ خواہ مخواہ کا ایک تنازع کھڑا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آپ روایت جس کے بارے میں مجھے کہا گیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ نادر بادشاہ نے کتے چھوڑے اور وہ وہاں نہیں گئے، تو یہ نادر بادشاہ کا واقعہ نہیں ہے۔ محمد بن زکریہ نے روایت کیا کہ ہمیں عبداللہ بن محمد نے ابن عائشہ کے حوالے سے بتایا،
اس نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن حازم نے کہا کہ ہم ایک دن ہارون رشید کے ساتھ شکار کی تلاش میں کوفہ سے نکلے اور غرین اور سویہ کی طرف جا نکلے۔ وہاں ہرن نظر آئے تو ہم نے عقاب اور شکاری کتے چھوڑے جو انہیں کچھ دیر چکر دیتے رہے۔ پھر ان ہرنوں نے ایک ٹیلا کی پناہ لی اور اس پر جا کر رک گئے تو عقاب ایک طرف اتر گئے اور کتے واپس پلٹ آئے۔ پھر ان لوگوں نے انتظار کیا، جب وہ ہرن وہاں سے اترے تو کتے اور عقاب پھر ان کے پیچھے چلے گئے۔ تو ہارون رشید چونکہ وہ اس وقت بادشاہ تھا تو اس نے وہاں کے رہنے والے لوگوں میں سے بنی اسد کے قبیلے کے ایک بزرگ کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس مقام پر کیا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ اگر میں اپنی جان کی امان پاؤں تو میں سچ بتا سکتا ہوں۔ تو ہارون رشید نے اسے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اس کی اس طرح کہنے پر کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، انہوں نے اس بزرگ نے بتایا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس ٹیلے پر قبر امیر المومنین ہے، اس لیے اس طرح کے جانور وہاں نہیں جاتے اور جو بھی آ کے اس کی پناہ لیتا ہے اسے پناہ مل جاتی ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو کہ تاریخ میں ہے، اور باقی میں نے احادیث معصوم بھی پیش کر دی۔ بہت ساری احادیث معصوم ہیں نجف اشرف میں امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مبارک ہونے۔ میرے خیال سے جو ضروری باتیں تھیں ان کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔